فاروق ایک ذہین طالب علم تھا جس کی ذہانت کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ کئی بار امتحانات میں اول پوزیشن لی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیریں زبان اور بلاغت کا مقرر بھی تھا۔ جب بھی اسکول یا گاؤں میں کوئی پروگرام ہوتا تو صدارت کی ذمہ داری فاروق کے ہی حصے میں آتی۔ فاروق خاموش مجمع کو نعروں کی زینت بنا دیتے اور اپنے لسانی سحر سے لوگوں کے دل مو لیتے۔ پھر وقت گزرتا گیا، فاروق نے آخر انٹرمیڈیٹ اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب آگے کیریئر کا پلان تھا۔ فاروق نے اپنی دلچسپی میڈیکل میں دکھائی اور یوں کراچی کے ایک معروف ادارے میں ایڈمیشن بھی لے لیا۔ فاروق کراچی میں رچ بس گیا، لیکن یہاں کی ایجوکیشن فاروق کے کیریئر میں بالکل نئی تھی۔ اسے لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے کا بالکل بھی کوئی تجربہ نہیں تھا۔ فاروق اپنی پرسنالٹی میں منفرد تھا۔ نیا بندہ دیکھتے ہی اس کا دل دادا ہو جاتا۔ ایک دن فاروق کلاس میں آیا تو پرنسپل صاحب نے کہا، ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، کون کون اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے؟ فاروق سب سے پہلا تھا جس نے شرکت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور یوں سپیچ کا ٹاسک مل گیا۔ اگلے دن جب سب اپنی باری باری تقریر کر گئے تو آخر میں فاروق کو بلایا گیا۔ اس کے اسٹیج آمد کا سنتے ہی سامنے چیئر پہ بیٹھی فرح کا دل دھڑکنے لگا۔ فرح فاروق کی کلاس فیلو تھی اور جب فاروق کلاس میں انٹر ہوتا تو فرح اس کو ہی دیکھتی رہتی۔ فاروق کی منفرد شخصیت فرح کو بھا گئی، لیکن فرح فاروق سے ملنے اور بات کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتی تھی۔ اب جب فاروق اسٹیج پر تقریر کر رہا تھا تو سامعین اس کے لہجے اور الفاظ کے چناؤ سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ فرح کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب وہ فاروق کی محبت میں مچلنے لگی۔ تقریب برخاست ہوئی، فرح اپنے گھر آئی۔ اس کے دل میں فاروق کے لیے ایک ایسا سٹیج تیار ہوا جہاں کی محفل شاید کبھی برخاست نہ ہو پائے۔ فاروق اگلے دن جب کلاس میں آیا تو دیکھا کہ اس کی چیئر کے قریب والی چیئر پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے اور فاروق کے آنے کی تھوڑی ہی دیر بعد فاروق سے بہانے سے کچھ سوالات پوچھنے لگی۔ یوں فاروق بھی جواب دیتا رہا۔ ایک ماہ تک ویسے ہی ڈسکشن چلتا رہا۔ فرح سوچتی رہتی کہ فاروق سے محبت کا اظہار کیسے کروں، پتہ نہیں فاروق کا رد عمل کیا ہوگا۔ اسی شش و پنج میں مبتلا فرح کو اب ایک ماہ گزر چکا تھا۔ وہ روز ہی فاروق سے ملتی، لیکن اظہار محبت کرنے سے ڈرتی رہتی کہ کیا پتہ فاروق برا نہ مان جائے۔ اب فرح نے ٹھان لی کہ اظہار کر دیتی ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس بے چینی سے تو نکل جاؤں گی کہ محبت ہو اور اظہار نہ ہو۔ اگلے دن فرح اور فاروق کلاس لینے کے بعد باہر آئے۔ فرح اب ذرا اصلی انداز سے ہٹ کر محبت کی زبان سے فاروق کو مخاطب کرنے لگی اور فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگی، فاروق ایک بات آپ سے کہنی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کہہ بھی دوں یا نہیں۔ فاروق تعجب سے بولا، بتا بھی وہ کیا بات ہے، روز روز ایسے سین لاتی ہو؟ فرح بولی کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو اپنے روز کی ملاقاتوں اور بات چیت کی وجہ سے بنی ہے۔ فاروق نے کہا، ویسے ہے کیا؟ فرح نے ایک لفظ سے فاروق کو سکتے میں مبتلا کر دیا کہ محبت صرف محبت۔ فاروق یہ سنتے ہی کچھ ٹائم تو چپ ہی رہا، پھر بولا کہ محبت میری منزل میں رکاوٹ بنے گی۔ میں عرصے سے لڑکیوں سے دور رہا ہوں، گھر سے بھی یہ عہد لے کر آیا تھا۔ فرح فاروق کو دیکھتی رہی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دل کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، نہ ہی محبت کرنے میں اور نہ ہی محبت چھوڑنے میں۔ فاروق کے دل میں فرح کے الفاظ گھر کر گئے۔ فاروق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، بالکل فرح، دل تو قابو نہیں کر سکتے، کہیں بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن فاروق عجیب محسوس کر رہا تھا اور عجیب سوچ میں گرا رہتا۔ کچھ وقت گزر گیا، فرح کی محبت فاروق کے دل میں اثر کرنے لگی اور فاروق اب فرح کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ فاروق فرح کے غیر حاضر رہنے پر اداس ہو جاتا، ہر وقت فرح کی یاد میں گزرنے لگا۔ کلاس میں میم اکثر فاروق کو غیر حاضر پا کر وارننگ بھی دیتی۔
لیکن فاروق کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ فاروق سے رابطہ نہ ہونے کے بعد فرح کا میسج آیا کہ پیارے فاروق، 1 ہفتہ سے مجھے تیز بخار ہے، بستر سے اٹھنا بھی محال ہے۔ فاروق میسج پڑھتے ہی بے چینی میں مبتلا ہو گیا، دن رات خدا سے دعا کرتا کہ فرح کو صحت یابی عطا فرما۔ فرح کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد کچھ افاقہ محسوس ہوا تو کالج آ گئی۔ فاروق نے دیکھتے ہی فرح سے صحت کے متعلق پوچھا اور پھر سارا حال احوال بتایا کہ تیری بیماری نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ کافی ٹائم ان کا ریلیشن چلتا رہا۔ پھر فاروق نے فرح کو کینٹین پر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ فاروق نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، فرح بہتر ہوتا کہ ہم نکاح کر لیں۔ فرح جیسے خوشیوں کے سمندر میں غوطے لگا رہی ہو، بولی کہ اسی دن کے لیے تو میں جی رہی ہوں۔ اور یوں فاروق جو سادہ سا گاؤں کا لڑکا عشق و محبت سے سرشار ہو کر شادی کے بندھن میں بندھنے کا انتظار کرنے لگا۔ تاریخ فکس کی گئی اور یوں نکاح کے دن صبح کا سورج فرح اور فاروق کی زندگی میں خوشیوں کی نوید لے کر آیا۔